نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلہ پیارے آقا کی پیاری باتیں، اس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ابتدا سے لے کر انتہا تک کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکوٰۃ لکم، تم مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس حدیث شریف کو بخاری و مسلم دونوں نے ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے راوی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں بڑی پیاری بات ذکر فرمائی جا رہی ہے۔ سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے سردار ہیں، نوریوں کے سردار ہیں، ان کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ اس حاضری کا سارا بیان اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات جوابات کیے گئے، اور اس طرح کی دیگر کچھ مزید باتیں بھی اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں آئیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان
قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال فأخبرنی عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہاں پورے ہوئے۔ اس حدیث شریف کا ترجمہ بھی سننے کی سعادت حاصل کیجیے اور ساتھ ساتھ مدنی پھولوں سے اپنے مشام دماغ کو معطر بھی کرتے چلے جائیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک صاحب نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال خوب کالے تھے، ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھے اور ہم میں سے انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یہ آنے والا یا تو مدینے کا ہوگا یا پھر یہ باہر سے آئے ہوں گے۔ اگر یہ مدینے کے رہنے والے ہوتے تو ہم انہیں چہرے سے دیکھ کر پہچان جاتے کہ یہ فلاں شخصیت ہے، اور اگر یہ باہر سے آئے ہوتے تو کچھ آثار ظفر ظاہر ہوتے۔ سفید لباس تھوڑی سی گرد و غبار سے بھی میلا میلا نظر آتا ہے، لیکن کپڑے بھی بالکل سفید ہیں، بال بھی خوب کالے ہیں، کوئی آثار سفر بھی ظاہر نہیں ہے، مدینے کے بھی نہیں اور آثار سفر بھی ظاہر نہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی مزید آگے بڑھنے سے پہلے دلاتا چلوں کہ جبریل امین نوری ہیں، نوریوں کے سردار ہیں، لیکن یہاں سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام انسانی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بعض اوقات اس طرح کے سوالات شیطان دل میں ڈالتا ہے، مختلف طرح کے وساوس دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ سرکار نور ہیں، اگر نور ہیں تو لباس بشری میں کیوں آئے؟ تو اس میں ایک بات تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک پورے کا پورا کتاب ہدایت ہے۔ بعض آیتوں کو مان لیا جائے، بعض کو چھوڑ دیا جائے، ادھر کی لے لی جائے، ادھر کی چھوڑ دی جائے، تو اس طرح تو بات نہیں بنتی۔ خود قرآن نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو ذرا ایسا نہیں چلے گا۔ اسی قرآن نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور بھی فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، اور یہی قرآن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بشر بھی ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ نہ اس کا انکار ہو نہ اس کا انکار ہو۔ صرف نور کہیں گے تو بھی بات نہیں بنے گی، صرف بشریت کی طرف جائیں گے تو بھی بات نہیں بنے گی۔ ان دونوں آیات کو اگر جمع کر لیا جائے نا تو نتیجہ بڑا پیارا نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نوری بشر ہیں، سرکار نوری بشر ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام وہی وسوسہ جو دل میں شیطان ڈالتا ہے کہ جبریل نور ہیں، لباس بشری میں آئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی نور ہیں، لباس بشری میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جو ایک وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے، حدیث مبارکہ کے ان الفاظ اور جبریل امین کے اس انداز میں آنے نے اس وسوسے کی کاٹ کر دی۔ بہرحال سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کا جو ذہن تھا وہ آپ کے سامنے آیا کہ باہر کے ہوتے تو یہ نہ ہوتا، یہاں کے ہوتے تو یہ نہ ہوتا۔ جب یہ حاضر بارگاہ ہوئے تو یہاں آ کر بھی ایک بڑا منفرد سا انداز جو ہمارے سامنے آیا، صحابہ میں سے تو کوئی ان کو نہیں پہچانتا، لا یعرفہ منا احد، ان کے کلمات ذکر فرمائے گئے کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو پہچان نہیں سکا یہ کون ہے۔ لیکن جب یہ سرکار کی بارگاہ میں آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ان کی حاضری کا انداز کتنا پیارا ہے۔
فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، سرکار تشریف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے اپنے گھٹنے مس کر کے اپنی ران پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ یہ انداز جو بیان کیا جاتا ہے، اس سے جو کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ التحیات کی حالت میں جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے، اور نمازی جس طرح التحیات پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ رانوں پر رکھتا ہے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی انداز اختیار کیا، التحیات کی حالت میں بیٹھے، اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور اپنے گھٹنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے مس کر دیے۔ اب اس میں جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں نا، اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ مس کیوں کیے؟ تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کی برکتیں ملیں۔ جسم انور کی برکتیں لینے کے لیے اپنے گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ مس کیے، اور بیٹھنے کا انداز بھی کتنا منفرد اور کتنا پیارا، جس طرح نماز کی حالت میں التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں مزید اگر توجہ کر لی جائے، شیطان ظاہر دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، قرآن نے بیان کیا ہے، انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ادب کا کوئی بھی انداز ہے، شیطان اس کی طرف نہیں جانے دے گا۔ شیطان یہ چاہے گا کہ اس قوم کو بے ادبی کے گھڑے میں دھکیل کر ان کے ایمان کا جنازہ نکال دیا جائے۔ مدینہ طیبہ روضہ انور پر حاضر ہونے والے زائرین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف منہ کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات ایک وسوسہ دل میں ڈالا جاتا ہے، وہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا فرد آپ کو ملے کہ جو آپ کو یہ کہے کہ جناب قبلہ اس طرف ہے، آپ نے منہ اس طرف کیوں کیا؟ تو اس میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ قبلہ اس طرف ہے، منہ اس طرف کیوں کیا، یہ بات تو اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ اگر حکم قرآنی ہو یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم ارشاد فرمایا ہو کہ جب بھی آؤ خبردار قبلے کے علاوہ کسی طرف منہ نہ کرنا۔ جس بارگاہ کی طرف مخاطب ہیں، جس بارگاہ میں حاضر ہیں، جن کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان کی طرف پیٹھ کر کے سلام کیسے پیش کیا جائے گا؟ اور پھر ایک بات کی جاتی ہے، اب یہ پیٹھ کر کے سلام عرض کریں گے، خلاف ادب ہے۔ پھر اس میں ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے، جناب آپ ہاتھ باندھ کر کریں گے، پھر آپ دعا مانگیں گے، تو دعا میں بھی کوئی اس طرح کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی رخ کرو نا، اللہ کی رحمتیں اسی طرف ہیں۔ اور یہاں جناب وہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ تو نماز کی حالت ہے، سرکار کی بارگاہ میں اس انداز میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک چیز کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ جبریل امین سید الملائکہ، نوری مخلوق کے سردار ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اختتام پر جو کلمات ذکر فرمائے وہ کلمات ہیں فَإِنَّهُ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ یہ جبریل امین آئے تھے، اور آئے کیوں تھے؟ تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اس لیے آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اب جبریل آئے ہیں دین سکھانے کے لیے، اس دین کے سکھانے کا انداز کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ تو گویا جبریل امین خود سکھا کر جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جبریل امین ادب سکھا کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ بات ذکر فرمائی، یقفو کما تقف فی الصلاۃ، اے زائر روضہ انور، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضری کا شرف ملے تو جس طرح تو نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے نا، سرکار کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہونا۔ اس لیے کہ یہ ادب و احترام ہمیں کون سکھا کے جا رہے ہیں؟ سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے ہی دین سکھانے کے لیے تھے، اور اس دین کے سکھانے کا ایک انداز جو ہمیں ادب کی صورت میں دے کر گئے، اللہ کرے کہ ہم ساری زندگی اسی انداز کو اپنائے رکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جبریل امین نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، حضور مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید کی گواہی ہو گئی۔
اس کے بعد یہ تو علمی اور اعتقادی درجہ کلمے کو حاصل ہے، ابتداءً اس کو ذکر کیا گیا کہ جب تک بندہ کلمہ نہ پڑھے جو بھی انداز عبادت کا اختیار کرے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، تو ابتداءً اس کا ذکر فرمایا، اور اس کا بیان کرنے کے بعد پھر اگلے 4 ارکان اسلام ان کا بیان فرمایا گیا۔ نماز قائم کرنا، یہ کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے، تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت ہے تو کعبۃ اللہ کا حج کرے۔ اسلام یہ ہے، نہیں اسلام کے 5 بنیادی ارکان ان کا ذکر کیا۔ جب یہ بات ہو گئی، سرکار سے سوال کیا گیا، جواب دے دیا۔ اب جبریل امین عرض کرتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا، کیسا سوالی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور جواب ملنے پر تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی تصدیق کرنا اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ ان کو، یعنی سوال کرنے والے کو یا تصدیق کرنے والے کو اس چیز کا پہلے سے پتا ہو۔ اب ایک بندے کو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہے، ایک آدمی کو ایک چیز کی خبر ہی نہیں ہے، وہ تصدیق خاک کرے گا؟ یہ تصدیق بھی کر رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، ایک تو سائل بن کے آئے، سوال بھی کر رہے ہیں، اور جو جواب ملتا ہے اس جواب کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دلا دوں۔ تصدیق کرنے والا وہ ہوتا ہے جسے ساری چیزوں کا پتہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالی جل جلالہ نے مختلف الفاظ قرآن نے ذکر فرمایا، متعدد مقامات پر اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ ایک جملہ جو ارشاد فرمایا جاتا ہے مصدقا لما معکم، اے اہل کتاب، جو تمہیں کتاب دی گئی یہ نبی اس کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے آئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بات ذکر فرمائی نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یقیناً حقیقت بھی ایسی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے، کتابیں پچھلے انبیاء کی تصدیق یہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا کو مصدق بنا کر بھیجا، تصدیق کرنے والا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کیا ہے پھر اس کا ذکر فرمایا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، ان کلمات سے اس گفتگو کا آغاز ہوا، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، ان چیزوں پر تو ایمان لائے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی وحدانیت کا دل و جان سے معترف ہو، ملائکہ پر ایمان رکھنے والا ہو، کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنے والا ہو، قیامت کے دن پر تیرا ایمان ہو، اچھی اور بری تقدیر اس پر تیرا ایمان ہو۔ اب ان ساری چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً حکم ارشاد فرمایا۔ اس پر بھی جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا۔ سوال بھی ہو رہا ہے، جواب ملنے پر ساتھ ساتھ تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور آپ کی توجہ کی نظر کرتا چلوں، بظاہر یہ خطاب تھا جبریل امین علیہ السلام سے، تو گواہی دے، تو نماز قائم کرے، تو یہ کرے۔ اب بظاہر خطاب جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام سے ہے، لیکن در حقیقت مسلمان انسانوں سے یہ خطاب ہے۔ مسلمان مرد و زن، مرد عورتیں، در حقیقت ان سے ہے، کیونکہ فرشتوں کی اگر بات کی جائے نا تو فرشتوں پر نماز، روزہ، حج یا اس طرح کے دیگر عبادات نہیں ہیں، وہ ان چیزوں کے مکلف نہیں ہیں۔ احکامات شرعیہ یہ جنوں کے لیے اور انسانوں کے لیے، انسان اور جنات مکلف ہیں، عبادات کا حکم ان کے لیے، نماز روزے کا حکم ان کے لیے، احکامات شرعیہ کے پاسداری کا حکم ان کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مخاطب جبریل امین کو فرما رہے ہیں، اور بات وہی ہے کہ اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ یہ سوالات کیے تاکہ ان سوالات کے جوابات بارگاہ رسالت سے ملیں گے، یہ قوم ان سوالات کے جوابات پر عمل کرنے والی بن جائے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان،
مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ سرکار نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر ایسا نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر تیرا ذہن یہ ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ دو درجے ذکر فرمائے گئے۔ اب پہلا درجہ یہ بہت مشکل ہے، ہم اپنے حساب سے اگر دیکھیں تو ہمارے لیے تو دوسرے درجے پر بھی آنا بہت مشکل ہے، لیکن دو درجات ذکر فرمائے گئے نا۔ پہلا درجہ، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر ایسا نہ ہو سکے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر ایسے اللہ کی عبادت کر گویا کہ تیرا ذہن یہ ہو کہ تو عبادت کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تیرے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات جو ذکر فرمائی گئی، اس میں ایک بالکل سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پر کوئی پتھر رکھا ہو، اس پر پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو کوئی ایک آدھ قطرہ گرے تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اگر مسلسل قطرے ٹپکتے رہیں تو یہ پتھر جتنا بھی مضبوط ہو، وہ مسلسل قطرات کا ٹپکنا بالآخر اس میں سوراخ کر ہی دے گا۔ اگر اللہ کی عبادت کرنے والا اس تصور کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ ادھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، ساتھ ہی یہ ذہن میں چیز آ جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ اندازہ فرمائیے اس عبادت کا عالم کیا ہوگا۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے جناب وہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کے خیالات ہی میں نماز گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، باوجود کوشش میں اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا کہ میں وساوس سے اپنی جان چھڑاؤں۔ کیسا پیارا مدنی پھول ملا، اللہ کی عبادت کرتے وقت یہ تصور ذہن میں راسخ ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیے اگر یہ تصور آئے گا تو پھر کیا دائیں بائیں آگے پیچھے کا خیال آئے گا؟ یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرنے والا کبھی بھی برے کام کی طرف نہیں بڑھے گا۔ پھر سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ سرکار نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ جبریل قیامت کے بارے میں تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، یہ عام لوگوں میں بیان کرنے والی بات نہیں ہے، اس کو راز میں رہنے دو۔ جبریل اس بات کو راز میں رہنے دو، ان کے سامنے نہ پوچھو۔ پھر جبریل امین پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ قیامت کے بارے میں واضح نہیں بتاتے اس کی نشانیاں کون کون سی ہیں، نشانیوں کے بارے میں بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات ذکر فرمائیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ کئی احادیث آپ کو ملیں گی جس میں سرکار نے دن بھی بتایا، مہینہ بھی بتایا اور تاریخ بھی ذکر فرمائی۔ محرم کی 10 ہوگی، جمعے کا دن ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ جانتے تھے لیکن بالکل واضح نہیں بتایا تاکہ لوگ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ نشانیاں بتا دیجئے، سرکار نے نشانیاں بتائیں، یہ کہ عورت اپنے آقا کو جنے گی، بچہ اپنی ماں پر اس طرح روب جھاڑے گا، اپنی ماں سے اس طرح بات کرے گا جس طرح آقا اپنے غلام یا اپنی لونڈی سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ذکر فرمائی کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چرانے والوں کو تم محلوں میں فخر کرتے دیکھے گا۔ ذلیل قسم کے رذیل قسم کے لوگ، کم تر جن کو سمجھا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے محلات میں چلے جائیں گے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بات ہوئی، وہ صاحب چلے گئے، میں کچھ دیر حاضر بارگاہ رہا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمر جانتے ہو یہ سوالی کون تھا؟ اب صحابہ کا ایک بڑا پیارا انداز ہمارے سامنے آیا نا، سرکار نے پوچھا جانتے ہیں ان کے بارے میں یہ کون تھے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، حضور اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ تو یہ صحابہ کا جو انداز ہے نا، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر نے اپنے ایک عقیدے کا ذکر فرمایا کہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کا محبوب بھی جانتا ہے۔ کتنے جملے اس طرح کے آپ کو ملیں گے عام بول چال میں مسلمانوں کی زبان پر آتا ہے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اللہ اور اس کا رسول فضل کرے گا، اللہ اور اس کا رسول بھلا کرے۔ تو بعض اوقات اس پر بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے جناب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب صحابہ کی زبان پر ہے تو ہماری زبان پر کیوں نہیں؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔
حدیث مبارکہ پوری ہوئی. آج کا سبق، آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان یقیناً محبت رسول میں اضافے کا باعث بننے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کے حوالے سے بہت سے مدنی پھول بھی ہمارے سامنے اس حدیث کی روشنی میں آئے. اللہ تعالی ہمیں محبت رسول کی دولت نصیب فرمائے، ساری زندگی ہمیں با ادب رکھے، بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کے سائے سے محفوظ فرمائے. آپ اسلامی بھائیوں کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ ادب رسول کی دولت پانے کے لیے آئیے ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن